کہ جی اللہ تعالیٰ اللہ اس کی نسلوں کو غرق کر دے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اور کرے گا مالک انشاءاللہ, اور لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. عدلیہ اپنے سٹیپس لے گی. نئے صاحب جو بھی آ رہے ہیں وہ ہیں تو عدلیہ کا اہم ترین حصہ نا. اب لوگ عوام زحل جو ہیں وہ شعور کے اندر ہیں. یہ جو بل پاس ہو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں ٹائم واز ناٹ گڈ, غلطیاں بے شمار ہیں اس کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب, اسٹرالوجر ہیں, ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں اور روحانی علم بھی رکھتے ہیں. آج ڈاکٹر صاحب سے کچھ بات کریں گے جی. ترمیمی بل, ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ جی ترمیمی بل پاس نہیں ہوگا, مگر ترمیمی بل پاس ہو گیا. اور ایک اور ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی, وہ آپ نے شاید اس بات کو اگنور کر دیا ہوگا کہ شادی ہونے اور شادی کو چلنے دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. اگر یہ ترمیمی بل ہو جاتا ہے تو یہ آگے نہیں چل پائے گی. اب دیکھتے ہیں جی آگے یہ چلتی ہے یا نہیں چلتی. اور سپریم کورٹ کے اوپر کہ جی اب فیصلے جو ان سے ہیں, عدلیہ کے فیصلے, اگر بڑا فیصلہ ہے حکومت کے حوالے سے فیصلے, تو وہ پارلیمنٹ سے ہوا کریں گے. اب پارلیمنٹ اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا ایسے سمجھے کہ فیصلے دب گئے. اب آگے کیا ہونے والا ہے, ترمیمی بل پہ کیا ہوگا, اور اس ترمیمی بل کے بعد عمران خان کیا سیاست ختم ہوتی نظر آ رہی ہے, کیا خان صاحب باہر آئیں گے اور سیاست میں آگے ان کا کیا کردار ہوگا, اور پی ٹی آئی ختم یا پی ٹی آئی ابھی زندہ رہے گی. ڈاکٹر صاحب سے ہی بات کریں گے. السلام علیکم سر. جناب وعلیکم السلام. سر عوام بڑی غصے میں ہے, ناراض ہے, اور کہہ رہی ہے کہ جی آپ نے تو کہا تھا کہ ترمیمی بل نہیں ہوگا مگر یہ بل ہو گیا. اب عوام کو اب آپ خود بتائیں کہ جی ایسا کیوں ہوا ہے, کیا کس وجہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوئی جو ہے نا بات اگر پوری نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہے. ٹھیک ہے. اور میں مانتا ہوں بالکل, میں نے یہ کہا تھا کہ ترمیمی جو آئینی ترمیم ہے وہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. میری کیلکولیشن جو ہے بالکل وداؤٹ اینی آرگومنٹیشن وہ چیز نہیں ہوئی, ترمیم ہو گئی. مگر اس سے جڑی ہوئی کچھ چیزیں میں بتا دیتا ہوں آپ کو. کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, اسٹریٹ اوے میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ ہاں جی وہ جو میں نے ریڈنگ دی تھی وہ ویسے نہیں ہوئی. اچھا اب آئینی ترمیم کو ہم بیسیکلی دیکھ رہے تھے, بلکہ میں آپ کو نا اس سے پہلے ایک چیز بتاتا ہوں. پچھلے سال 21 اکتوبر کو میاں محمد نواز شریف صاحب تشریف لائے تھے. بالکل ٹھیک ہے. ان کے آنے سے پہلے شاید 9 اکتوبر کو ٹائم لائن پہ میری جو ڈاکٹر ایم علی اسٹرالوجر والا ہے ہمارا چینل, اس کے اوپر وہ چیز ہے, اور چینلز کے اوپر بھی ہمارے پاس بھی ہے, آپ کے پاس کہ جی وہ اول تو آتے ہوئے نظر نہیں آتے, اگر آ جائیں گے تو جس مقصد کے لیے ان کو لایا جا رہا ہے وہ چیز, اور میں نے یہ بھی کہا تھا آنے میں اور لائے جانے میں فرق ہے. بالکل وہ سب نے دیکھ لیا. اچھا وہ چیز ہوئی. ابھی آج پھر وہی تاریخیں تھیں جب یہ ہوا ہے. بالکل 20-21 اکتوبر والی کہانی تھی. واہ واہ پورا سال. ٹھیک ہے. اب پھر یہ جو ٹائم ہے جس میں یہ بل پاس ہوا ہے, ترمیمی بل, ٹائم واز ناٹ گڈ. ٹائم اچھا نہیں تھا بالکل بھی. جس طرح سے میں نے عرض کیا تھا کہ حکومتوں نے جس ٹائم میں حلف اٹھایا, حکومتیں مشکل میں رہیں گی, وہ سارے آپ کے سامنے. اچھا یہ میں ایک چیز بیچ میں ایڈ کر رہا ہوں کہ یہ سورج گرہن کے اب آفٹر افیکٹس ہیں. سورج گرہن کے آفٹر افیکٹس بھی ہیں. اچھا بالکل ہیں. ہاں اچھا, اور ٹائم واز ناٹ گڈ. یہ جو ہوا نا جس ٹائم پہ بل پاس ہوا. اچھا دوسرا یہ عدلیہ کے مضبوط ہونے کی بات میں نے کی تھی. بالکل. اور ہم نے اس کو اس پرسپیکٹیو میں دیکھا تھا کہ قاضی صاحب جو ہیں ان کی ایکسٹینشن ہوتی ہے کیونکہ وہ جڑی ہوئی تھی اس ترمیم کے ساتھ. بالکل وہ ہم نے ویڈیوز میں بہت دفعہ کہا. بالکل بالکل کہ جی ان کی جو نوکری ہے وہ نظر نہیں آتی. وہ بالکل یعنی ان کی جو ایکسٹینشن ہے وہ نظر نہیں آتی. بالکل ایسے ہی ہوا. ٹھیک ہے. اچھا اب قاضی صاحب جو ہیں وہ ایک آدھ دن کے بعد قصہ پارینہ بن جائیں گے. ٹھیک ہے جی. وہ چیز جو ہم نے کی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کروا دی. باقی جو بل والی بات ہے وہ میں پھر ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ ہاں اب مسئلہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے طریقے ہیں. ہم لوگ اتنے فنکار نہیں ہیں جتنا ہم کلیم کرتے ہیں نا. زیادہ تر اسٹرالوجرز جو ہیں, کچھ ایک دو سینئر اسٹرالوجرز جو ہیں وہ بہت محترم ہیں, مگر یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے اس کی ایک لمٹ اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے. وین ایور وی گو بیونڈ دیٹ لمٹ ہم فیل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنی لمٹس کو پہچاننا چاہیے. اس لیے کسی نے کمنٹ کیا تھا جی ہو سکتا ہے
تو ڈاؤٹ والی بات ہے. ہاں. تو یہ ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں, میں اپنی بات کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے نہیں, آپ اسٹرالوجر ہیں, آپ بتائیں کہ یہ ہوگا, یہ ہوگا جو ہے وہ اللہ کو پکی پتہ ہے. کریں, وہ تو اللہ ہی کر سکتا ہے. بالکل. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ بتائیں, بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ بتائیں آپ نے پاکستان کے لیے کیا کیا آج تک, کچھ کیا ہے؟ چلیں ہمیں تو آپ کہتے ہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے اور یہ وہ, آپ اپنا رول بھی دیکھیں. بہرحال ہمیں کسی سے کوئی نہیں ہے, آپ سب محترم ہیں ہمارے لیے, آپ ہمیں گالیاں نکالیں, آپ ہمیں جو مرضی کریں, آپ کا اپنا طریقہ کار ہے. دوسری بات, جو ٹائم پیریڈ ہے نا اس وقت, وہ گورنمنٹ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کے لیے اچھا نہیں ہے. اس کا پہلا جو آپ کو پروف آئے گا نا, میں نے کچھ ڈیٹس دی ہیں کچھ اور چینل پہ, آپ شاید چینل پہ ہے یا نہیں, 25, 26, 27, 28, 29, 30, یہ جو 6 دن آ رہے ہیں نا, یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اکتوبر کا لاسٹ. ہاں, اور اس میں پہلی جو چیز آئے گی, جو اس بات کو دیکھیں, سورہ بقرہ ہے نا, اس کا ترجمہ پڑھ لیں. کہاں پہ گئے تھی, کہاں پہ قتل ہوتا ہے, بالکل, کہاں سے چیزیں اللہ تعالیٰ اکٹھی کرتا ہے, وہ گائے کہاں سے کہاں پہنچتی, اللہ تعالیٰ کے اپنے طریقے ہیں. بالکل. ہم کہاں سے گواہی آتی ہے. ہاں, وہ تھا نا کہ وہ اپنا گوشت کا ٹکڑا ماریں گے, مردے پہ وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا. وہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کی ریسورس ایلوکیشن کروائی یا کیسے, وہ اللہ کا اپنا طریقہ ہے. اب یہ ترمیمی بل پاس ہوتا ہے, اب اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں کیا ہوتی ہیں. ایک چیز اور بھی بتاتا ہوں آپ کو, آپ کے ساتھ ویڈیوز کی میں نے, کہ یہ جو معاملات ہیں جو الیکشنز کے بعد ہوئے ہیں, یا الیکشنز جس طریقے سے ہوئے ہیں, یہ کسی نہ کسی فیز میں اب نل اینڈ وائڈ والی سچویشن پہ جب چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جب میں کہتا ہوں کہ عدلیہ مضبوط ہو رہی ہے, عدلیہ اپنے سٹیپس لے گی, نئے صاحب جو بھی آ رہے ہیں وہ ہیں تو عدلیہ کا اہم ترین حصہ نا, وکلا کو بھی نہ بھولیں, باقی ججز کو بھی نہ بھولیں, ریسپیکٹڈ ججز کو, ٹھیک ہے. عدلیہ نے مضبوط ہونا ہی ہونا ہے, مگر ابھی تو کنڈیشن جو سامنے نظر آ رہی ہے کہ وہ عدلیہ کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, ابھی تو یہی نظر آ رہا ہے. ہاں بالکل, سب کو دیکھنے والوں کو یہی لگ رہا ہے. پھر آپ دیکھیں سورہ کہف کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی جو ملاقات ہوتی ہے, 3 واقعات ہوتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کیا کروانا چاہ رہا ہوتا ہے, دیوار کی تعمیر ہوتی ہے, کشتی میں سوراخ ہوتا ہے, اس کے بعد وہ ایک بچہ جو ہے لڑکا ینگ, وہ قتل کر دیتے ہیں حضرت خضر. اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے وہ پھر بعد میں حضرت خضر جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیتے ہیں. ہم لوگ جو ہیں ہم صرف ذائچہ پڑھتے ہیں, میڈیم ہمیں ملتا ہے تو ہم پڑھ لیتے ہیں. بالکل ایسے, ٹھیک ہے, یہ چیز ہمارے سامنے سے ہٹ جائے تو ہم تو اندھے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. کس کا ذائچہ کیا اور کس کا کیا پاکستان کیا. بالکل, آسپیکٹس دیکھنے ہیں, ہم نے منصوبات دیکھنی ہیں, ہم نے ڈاٹس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. بہت سارے تجزیہ نگار وہ تجزیے کر رہے ہوتے ہیں, ان کے تجزیے غلط ہو جاتے ہیں. بالکل, یہ ہمارا ایسٹرولوجیکل تجزیہ ہے, یہ بھی غلط ہو سکتا ہے. مگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ چلیں جی 50-60%, 70% تک اگر چیز ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, سمجھ آ جاتی ہے. 100% اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ جی یہ جو بل پاس ہو, اس کے اندر آپ یہ دیکھیں ٹائم واز ناٹ گڈ, غلطیاں بے شمار ہیں اس کے اندر. اب چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں نا, آہستہ ہیں. بالکل, تو بس پھر آپ دیکھتے جائیں آگے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ لے کے چلتا ہے, وہ اللہ کو پتہ ہے, اللہ تعالیٰ کے اپنے معاملات ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو ہے نا, اللہ تعالیٰ جن کو تھوڑی بہت سمجھ دے دیتا ہے, وہ ہر ایک کو پوری چیز نہیں سمجھاتا. کسی کو تھوڑا سا یہ حصہ مل گیا, کسی کو یہ مل گیا, کسی کو یہ مل گیا, ایسے ہے. مکمل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا سر, ترمیمی بل تو پاس ہو گیا, اب اس کے بعد پی ٹی آئی کا فیوچر اور عمران خان کا فیوچر, کیا عمران خان صاحب اب لمبے عرصے کے لیے جیل میں رہیں گے, یا پھر پی ٹی آئی اب آپ کو آگے کہیں نظر آ رہی ہے, کچھ ایسا سین ہے کہ کچھ خطرے والی بات ہے پی ٹی آئی والوں کے لیے؟ میں بڑا کلیئر طریقے سے ایک بات کرتا ہوتا ہوں ہمیشہ کہ ہمارا تعلق ایسٹرالوجی کے ساتھ ہے. بالکل, ہمارا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے. ہمارا تعلق ایسٹرالوجی سے پہلے پاکستان کے ساتھ ہے. بالکل, ٹھیک ہے, جو پاکستان کے لیے بہتری کرے گا ہمارے لیے وہی مقدم ہے. آپ ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں, جو پاکستان کے لیے بہتر ہے وہ ہے, جو نہیں ہے اس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ اللہ اس کی نسلوں کو غرق کر دے. بالکل, ٹھیک ہے. اچھا, اور کرے گا مالک انشاءاللہ, اور لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ کو میں یہ بتاتا ہوں, عمران خان صاحب جو ہیں, جو انہوں نے
کی ہوں گی غلطیاں یا جو بھی معاملات ہیں, انسان ہے وہ بھی, مگر یہ کہ اب جس فیز میں وہ ہیں ان کا ذائچہ ڈے بائی ڈے اسٹرانگ ہے. اور آپ کو میں نے آپ کو جو ڈیٹس بتائی نا 25, 26, 27, 28, 29, 30, آخری ہفتہ یہ اکتوبر نقطۂ آغاز ہے پاکستان میں ایک چینج کا. اچھا ٹھیک ہے, اس میں پلانیٹری پوزیشن یہ نہ کہیں کہ جی 25 کی صبح رات گزرے گی تو صبح پاکستان میں کچھ ایسا ہوا ہوگا, نہیں یہ نہیں, یہ ایسٹرولوجیکلی امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں. اس کے اندر کچھ ہیپننگز, پلانیٹری ہیپننگز اس طرح کی ہوں گی کہ جس سے آنے والا جو ٹائم ہے جو ہم کیلکولیٹ کر کے اندازہ لگا کے بتا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک تبدیلی کی بڑی لہر جو ہے ان تاریخوں میں اور ان تاریخوں کے بعد وہ آنے والی ہے. اس میں عدلیہ بھی شامل ہوگی, اچھا, یعنی وکلا برادری جو ہے وہ بھی آ جائے گی. اس کے بعد زحل کی نحس نظر بنی ہوئی ہے اس وقت مریخ کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس وقت جو آپ سمجھ لیں نیپچون ہے اس کی نحس نظر جو ہے وہ ہے. نیپچون, پلوٹو, یورینس جو ہے ان کو نہ بھولیں. نحس نظرات جب بنتی ہیں نا ان کی تو پھر گڑبڑ ہوتی ہے بڑے لیول کے اوپر. پوری دنیا کے لیے یہ سب, پاکستان کے لیے نہیں ہے. پاکستان دنیا کا اہم ترین حصہ ہے وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. بالکل. تو یہ ہے کہ یہ آپ پی ٹی آئی اور عمران خان آج کا دن آپ یہ دیکھیں جو گزرا ہے, سورج نے اپنا گھر تبدیل کیا ہے. ابھی پھر صبح جو ہے اس کی پوزیشن تھوڑی سی چینج ہوگی. زحل ریٹروگریڈیشن جس وقت اپنی کر کے سیدھا ہونا شروع ہوگا, جس وقت جوپیٹر تھوڑا سا سیدھا ہونا شروع ہوگا. جوپیٹر عدلیہ سے ریلیٹڈ ہے. عدلیہ سے فیصلے عمران خان کو آئیں گے اس طرح کے کہ آپ چینج بھی کر لیں, ادھر بھی کر لیں, ادھر بھی کر لیں. جب when God has decided something to do وہ پھر اپنا طریقہ کرتا ہے. وہی ریفرنس سورہ بقرہ اور سورہ کہف. ٹھیک ہے. اچھا سر, عمران خان اور پی ٹی آئی کا آپ نے تھوڑا سا بتا دیں بیچ میں. عمران خان, ہاں عمران خان جو میں نے آپ کو بتایا تھا ان کا مضبوط ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور عمران خان یہ مہینہ ہے ایسٹرولوجیکلی نومبر تو شروع ہو چکا ہوا ہے. نومبر میں آپ کو میجر چینج عمران خان کے فیور میں آتی ہوئی نظر آئے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ جلا وطنی کے چانسز پیدا ہوں گے. ہم نے ویڈیو آپ کے ساتھ کی کہ عمران خان کی آنکھ کھولے گی اور وہ کہیں گے یہ میں کدھر آ گیا. یہ 2-4 مہینے پہلے ہم نے کی تھی ویڈیو, تو یہ بات اس طرف جائے گی. اچھا ٹھیک ہے, مگر یہ کہ ٹریول ہے باہر کا. عمران خان کا ٹریولنگ تو ہے, وہ اپنے بچوں کے ساتھ ملتے ہیں, جا کے کوئی ریسٹ کرتے ہیں, کوئی عمرہ کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, ٹریولنگ تو ضرور ہے. مگر یہ نہیں ہے کہ عمران خان سیاست کے افق سے غائب ہو جائیں گے. عمران خان اب میرا خیال یہ ہے کہ وزیر اعظم پلس کی جو ہم بات کرتے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے لوگ سامنے آئیں گے. فلٹر ہو رہے ہیں اس وقت بڑے بڑے لوگ, ہم نے آپ کی ویڈیوز میں کہا کہ آستینوں سے گر رہے ہیں. بالکل, ٹھیک ہے, ہاں آستین کے ساتھ گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بڑا اچھا ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے لیے. کب جائیں گے وہ کچلے جائیں گے. ان کو مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی جو طبعی موت ہے نا, اس طرح کے لوگ وہ خود ہی مرتے جا رہے ہیں. کس طریقے سے کہ پالیٹکس تو ختم ہوتی جا رہی ہے, عوام کہاں ایکسیپٹنس دے گی ان کو. آپ دیکھ لیں کہ کوئی کے پی کے صاحب تھے, وہ گئے ہیں اپنے حلقے میں, لوگوں نے ان کے ساتھ کیا معاملات کیے ہیں یا کیا بات ہوئی ہے. اسی طریقے سے اب لوگ عوام زحل جو ہیں وہ شعور کے اندر ہیں. وہ اب کوئی فضول چیز, کوئی کریپ جو ہے وہ اس کو ویلکم نہیں کریں گے. عمران خان بھی اگر کوئی غلطی کریں گے, جو عوام ہے وہ ریپریمانڈ کرے گی عمران خان کو کہ یہ آپ نے کیا کیا. عمران خان نے تو عادتیں ڈالی ہیں لوگوں کو. بالکل ایسے ہی ہے. اب غدار جو ان سے ہیں سامنے آئے ہیں کھل کے, تو وہ خان صاحب کے اب اس کے بعد خان صاحب ان کے لیے کیا لائے عمل اختیار کریں گے کہ جی اب جو پارٹی سے نکلتے جائیں گے یہ لوگ. اور جس طرح ہم نے بات پچھلے 3-4-5 مہینوں سے ہم کرتے آ رہے ہیں ان کو, ہاں, کہ پارٹی اب فلٹر ہوتی جائے گی, صاف ہوتی جائے گی, اور ایک شفاف پی ٹی آئی جو ہے وہ اگلے سال کے الیکشنز لڑتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی. بہت شکریہ سر. آپ کا بھی شکریہ. اکتوبر کا لاسٹ ویک 26, 27, 28, 29, 30 اور 31, یہ لاسٹ ویک جو ان سے بڑا اہم ہے. اس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جی کیا کیا فیصلے ہو رہے ہیں, کیا کچھ ہو رہا ہے. ترمیمی بل تو پاس ہو گیا, وہی بات ہے کہ شادی ہو گئی, اب شادی کو چلانا کیسے ہے, اب یہ دیکھیں گے آگے. بہت شکریہ سر. شکریہ جی. سلام پاکستان.